بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس بچوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے جب ایک جن زیادہ مجھے روز راشن دینے لگا، مگر ایک دن اس راشن میں سے 4 بچے بلک بلک کرو رہے تھے، بار بار مجھ سے کھانے کا تقاضا کر رہے تھے۔ میں کچن میں رکھے خالی ڈبوں کو بار بار دیکھ رہی تھی، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ڈبے 3 دن سے خالی ہیں۔ بچوں کا یوں رونا، وہ بھی بھوک کے لیے، میرے کلیجے کو بار بار چھلنی کر رہا تھا۔ میں اس وقت انہیں دلاسا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر کو مرے ہوئے ابھی 2 ماہ بھی پورے نہ ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ حالات اتنے برے ہو جائیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن ہم نوالے نوالے کو ترس جائیں گے۔ مجھے اس وقت اپنی نہیں بلکہ بچوں کی فکر تھی۔ جبھی ایک دم دروازے پر دستک ہوئی، میرے بچوں سے تو بھوک کے مارے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی نہ تھا۔ میں دروازہ بند کرنے لگی تھی جبھی میری نظر دروازے کے سامنے رکھے ہوئے ایک بڑے سے تھیلے پر پڑی۔ گلی میں جھانکا تو کوئی بھی دور دور تک نظر نہ آیا۔ میں نے وہ تھیلا گھسیٹ کر اندر کھینچ لیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ پھر حیران پریشان ہو کر تھیلے کو کھولنے لگی۔ تھیلا کھانے پینے کی چیزوں سے فل بھرا ہوا تھا۔ جبھی میرے 4 بچوں نے بھی وہ تھیلا دیکھ لیا، دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے، خوشی خوشی ایک ایک چیز نکال کر تھیلے سے دیکھنے لگے۔ تھیلے میں آٹا، چینی، چاول، دال، غرض کے ہر اشیاء موجود تھی۔ بچوں کے چہرے پر پھیلی خوشی مجھے سکون دے رہی تھی۔ جس نے بھی تھیلا رکھا تھا اس کے لیے میرے دل سے دعا نکل رہی تھی۔ تھیلے میں موجود راشن اتنا تھا کہ کئی دن تک چل سکتا تھا۔ اب میں مسکراتے گنگناتے بچوں کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں پر بھی ایک نظر ڈال لیتی۔ ان کے چمکتے ہوئے خوشی سے لال چہرے مجھے اس وقت کی یاد دلا رہے تھے جب ان کا باپ ان کے لیے ڈھیروں کھلونے لے کر آتا، یا کھانے پینے کی کوئی عمدہ چیز۔ آج سے 2 ماہ پہلے تک تو میری زندگی اتنی پرسکون گزر رہی تھی۔ میری گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میرا نام عروج تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ہمارے سب بہن بھائیوں کا آپس میں پیار محبت بے تحاشا تھا۔ مجھ سے بڑے ایک بھائی اور بہن تھی۔ ان دونوں کی شادی کے بعد اماں ابا میرے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے تھے، اور کافی رشتے دیکھنے کے بعد انہوں نے اظہر کو میرے لیے پسند کر لیا۔ یوں دونوں طرف سے رسمی سی بات چیت ہونے کے بعد شادی طے کر دی گئی۔ ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے انجام پائی، اور میرے ابا اماں نے مناسب سا جہیز دے کر مجھے رخصت کر دیا۔ اظہر کی سنگت پا کر تو گویا میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا شوہر ثابت ہو رہا تھا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا اور اتنی محبت دیتا کہ میں اپنے آپ پر ناز کرتی۔ کوئی بھی خواہش میں اپنے منہ سے نکالتی تو وہ میری خواہش اسی لمحے میں پوری کر دیتا۔ شادی کے 3-4 مہینے ہمارے بہت خوشگوار گزرے، اور جلد ہی مجھے ماں بننے کی بھی خوشخبری مل گئی۔ میں اور اظہر اس خوشخبری کو پا کر بہت خوش تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی خوشیاں راس نہیں آتی، اور وہی میرے ساتھ ہوا۔ اب میری جیٹھانی مجھ سے حسد کرنے لگی۔ حسد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر اس پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا جتنی توجہ مجھ پر اظہر دیتے تھے۔ اور پھر جو خوشخبری اللہ نے مجھے اتنی جلدی دے دی تھی، اس کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک ماں بننے کے رتبہ پر فائز نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کا شوہر کمائی میں اظہر سے 4 گنا زیادہ کماتا تھا۔ اب وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے یہی باتیں مجھے سناتی کہ گھر کے پورے خرچے کی ذمہ داری تو میرے شوہر نے اٹھائی ہوئی ہے، جبکہ تمہارا شوہر تو صرف تم پر ہی پیسے اڑا رہا ہے۔ میں ان سے زیادہ بات تو نہ کرتی تھی، اور نہ ہی ان کی کسی غلط بات کا جواب دینا مناسب سمجھتی۔ ہاں، البتہ چونکہ میں ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی تو ان کی باتیں میری ذہنی حالت پر بہت اثر انداز ہو رہی تھیں۔ جب بھی میں ان سے تنگ آ کر اس بات کی شکایت اظہر سے کر دیتی، وہ بیچارے بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی تھوڑے دن تم صبر کرو، ابھی ہماری ایسی حالت نہیں ہے کہ ہم الگ گھر افورڈ کر سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پہلا بچہ امی ابو کے سامنے ہی اس دنیا میں آئے۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے تو چپ کروا دیا، لیکن میری ساس بھی روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے بہت تنگ آ چکی تھی، اور پھر کچھ بڑے بیٹے کا بھی ان پر زور چلتا تھا۔ یوں اظہر کے امی ابو نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب دونوں بیٹوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ گھر کی خوشحالی اسی میں ہے۔ اس سے پہلے کہ دلوں میں فرق آئے، دونوں اپنی رضامندی سے اپنے اپنے راستے جدا کر لیں۔ یوں گھر کی قیمت لگوا کر حصے میں سے جو رقم اظہر کے نام پر بنتی تھی، انہوں نے وہ رقم دے کر ہم دونوں میاں بیوی کو فارغ کر دیا۔ میں دل سے بالکل بھی نہ خوش تھی،
کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ حصے کے نام پر رقم زیادہ بنتی تھی، جبکہ انہوں نے ہمیں جو رقم دی تھی وہ بہت ہی تھوڑی تھی۔ اظہر تو ماں باپ اور بھائی کی خوشی میں خوش تھے۔ ان لوگوں کی دی ہوئی رقم اتنی کم تھی کہ ہم لوگ کوئی الگ گھر بھی نہ خرید سکتے تھے۔ ناچار مجبور ہو کر ہم نے ایک گھر کرائے پر لے کر اس میں اپنا سامان سیٹ کر لیا۔ یوں میں نے اپنا پہلا بچہ کرائے کے گھر میں جنم دیا۔ خرچے پہ خرچے بڑھتے ہی گئے اور حصے کے نام کی رقم بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ میں اوپر تلے 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ اظہر کی آمدنی واقعی میں اتنی کم تھی کہ اس آمدنی میں کچھ بھی نہ جوڑ سکی۔ بمشکل ہی 2 بڑے بچوں کو اسکول میں داخل کروا سکے۔ پھر بھی ہم دونوں میاں بیوی میں اتنی محبت تھی کہ ہم روکھی سوکھی کھا کر بھی بہت خوش رہتے اور بچوں کو ہر ممکن خوشی دینے کی کوشش کرتے۔ مجھے زندگی میں سوائے اظہر کے کوئی انسان نہ بھایا تھا۔ وہ میرا پہلا اور آخری پیار تھے۔ پھر ایک دن مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی جب کام پر جاتے ہوئے اظہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی لاش ہی ہسپتال سے سیدھی گھر آئی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میں اور میرے بچے کہاں پر ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں اور جلد ہی میری آنکھ کھل جائے گی۔ میں اس حقیقت سے نظریں چرا رہی تھی کہ اظہر کا ساتھ اب میری زندگی میں ختم ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ گھر کے سارے مہمان رخصت ہو گئے اور میرے اپنوں کے چہرے سے بھی جلد ہی نقاب اتر گیا۔ میرے ماں باپ تو کب کے مر چکے تھے۔ صرف بھائی بھابھی تھے جو گھر سے جاتے وقت نظریں چراتے ہوئے مجھے جھوٹے دلاسا اور تسلی دینے کے علاوہ کچھ نہ دے سکے۔ اظہر کی ماں بیچاری کیا کر سکتی تھی، اور باپ تو رہے ہی نہ تھے۔ ان کے بڑے بھائی تو پہلے ہی کوئی خاص مدد نہ کرتے تھے، اور اب اگر کچھ وہ میرے بچوں کے لیے کر بھی دیتے تو اس کی بیوی کو اعتراض ہوتا۔ یوں وہ بھی میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے روانہ ہو گئے۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے بچے رہ گئے، بھوک و افلاس جھیلنے کے لیے۔ جاتے ہوئے جو چند پیسے میرے عزیز و اقارب دے کر گئے تھے جلد ہی وہ بھی ختم ہو گئے، اور آج اس حال میں میرے بچے میں فاقوں کی نوبت تک پہنچ چکے تھے۔ جب ہی دروازے پر دستک دے کر کوئی راشن کا تھیلا رکھ کر چلا گیا تھا۔ راشن میں سے میں نے دال چاول نکال کر اپنے بچوں کے لیے دال چاول بنائے۔ خوب پیٹ بھر کر کھانے کے بعد وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے، جیسے زندگی نے انہیں کوئی دکھ نہ دیا ہو۔ میں دال چاول کی پلیٹ ہاتھوں میں لیے آنسو بہاتی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے اظہر کی یاد نے بھی بے کل کیا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اظہر کا ساتھ میری زندگی کے لیے کتنا ہی تھوڑا تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے پھر میری سوچوں میں تھیلا رکھنے والا شخص آ گیا۔ میں اس بھلے انسان کے لیے نیک دعائیں کرنے لگی۔ پھر تو جیسے ہر دوسرے دن یہی ہونے لگا۔ ادھر گھر میں کوئی چیز ختم ہوتی اور ادھر دروازے پر دستک دے کر وہ جو کوئی بھی تھا سامان رکھ کر چلا جاتا۔ میرے بچے بھی بڑے معصوم انداز میں پوچھتے کہ امی یہ تھیلا کہاں سے آتا ہے۔ اب میں ان معصوم بچوں کو کیا جواب دیتی، جس بات کا مجھے خود بھی علم نہیں تھا۔ میں نے محلے میں اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا، مبادا ایسا نہ ہو کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر کروں تو وہ تھیلا رکھنے والا شخص کہیں اپنا یہ نیک کام نہ روک دے۔ پھر ایک دن ایک غیر یقینی بات ہوئی۔ جب دستک ہونے پر میں تھیلا لینے گئی تو اس تھیلے پر ایک پرچی موجود تھی۔ پرچی میں چھوٹی سی تحریر درج تھی جس پر لکھا تھا، عروج صاحبہ، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں تحریر پڑھ کر حیرت سے کنگ رہ گئی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ راشن کا تھیلا رکھنے والا شخص یقیناً میرا نام جانتا ہے۔ میں حیرت میں ڈوبی یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر میرے جیسی لاچار غریب عورت کی کسی کو کیا ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن جو بھی تھا میں اس شخص کی ہر مدد کرنے کو تیار تھی۔ وہ جس طرح میرے برے وقت میں میرا ساتھ دے رہا تھا، اب مجھ پر فرض بنتا تھا کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ پھر اگلے دن راشن کی تھیلی کے ساتھ ایک اور پرچی موجود تھی۔ اس پرچی کی تحریر میں درج تھا، عروج صاحبہ، آپ مجھ سے ملنے کے لیے پچھلی گلی میں جو پیپل کا درخت ہے وہاں پر آ جائیں۔ رات کے ٹھیک 12 بجے آپ کو وہاں پہنچنا ہوگا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس پرچی کی تحریر میرے ہوش و حواس اڑا گئی تھی۔ اتنی رات کو بھلا میں کیسے ایک درخت کے نیچے اس سے ملنے جا سکتی تھی، وہ بھی اس درخت کے نیچے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر آسیب کا اثر ہے۔ مجھے آج رات 12 بجے اس سے لازمی ملنے جانا تھا۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ رات کے اس پہر بھلا میں بچوں کو اکیلا چھوڑ کر وہاں کیسے جا سکتی تھی، لیکن راشن کا لالچ مجھے وہاں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور تھی کہ اگر میں وہاں نہ گئی تو کہیں وہ شخص مجھے سامان کا تھیلا دینا بند نہ کر دے۔ اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر مجھے وہاں جانا ہی ہوگا۔ میں نے حتمی فیصلہ کیا اور کھانا بنانے کے لیے کچن میں چل دی۔ رات کو چاروں بچے سو گئے تھے، لیکن میں پریشانی کے عالم میں جاگ رہی تھی۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر یہ دن بھی آئے گا اور رات کے اس پہر مجھے کسی کی ضرورت، کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا۔ بچوں کو سلانے کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور چپکے سے باہر آ گئی۔ پھر باہر والا دروازہ بند کرنے کے بعد میں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اسی گلی کی جانب بڑھنے لگی جہاں پر وہ پیپل کا درخت کھڑا تھا۔ اس درخت کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کافی سالوں پرانا درخت ہے۔ اس درخت کو کٹوانے کے لیے لوگوں نے سر توڑ کوششیں کی، لیکن آج تک کوئی بھی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب بھی کوئی اسے کٹوانے کی کوشش کرتا تھا تو پورے علاقے میں عجیب و غریب طوفان سا اٹھ جاتا اور گرد و غبار سے لوگوں کی نظروں میں مٹی گھس جاتی۔ جب ایسا کئی بار ہوا تو لوگوں نے آخرکار ہار مان لی اور اب کوئی بھی کوشش نہیں کرتا تھا کہ اس درخت کو کٹوا سکے۔ میں دھک دھک کرتے دل کے ساتھ درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں کوئی بہادر عورت نہ تھی، لیکن میرے حالات نے شاید مجھے بہادر بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ بات سنو۔ جب بھی میرے پیچھے اچانک آواز آئی اور میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے ایک لمبے قد کا مرد کھڑا تھا۔ اس مرد کا لباس صحیح سے واضح نہیں تھا، نہ ہی چہرہ، اندھیرے کی وجہ سے صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے کندھے بوجھل سے محسوس ہوئے۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے حلق سے آواز ہی نہ نکل پا رہی ہو۔ میں اس شخص سے شدید خوف زدہ ہو رہی تھی۔ مجھے یوں ڈرتے ہوئے دیکھ کر اس شخص نے نرم آواز میں کہا، عروج صاحبہ، آپ مجھ سے ڈرے مت۔ میں نے یہاں آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکوں۔ جس طرح آپ کی زندگی میں غم نے بسیرے ڈال رکھے ہیں، اس طرح مجھے بھی ایک پل سکون نہیں۔ آپ کا دکھ میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جب آپ کا جیون ساتھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ آپ کا جیون ساتھی تو اس دنیا سے چلا گیا اور آپ کے دل کو صبر آ گیا، لیکن میری بیوی کو اس دنیا کے ظالم انسانوں نے سالوں سے قید کر رکھا ہے اور مجھے ایک پل کو سکون نہیں۔ میں اس شخص کی باتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ اس کی آواز میں دکھ، درد، کرب، ہر چیز شامل تھی۔ تبھی میں نے ہچکچا کر پوچھا، میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کی بیوی کہاں ہے اور اس سلسلے میں بھلا میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تب اس نے بتانا شروع کیا، میری بیوی کو اس شہر کی جو درگاہ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جنوں بھوتوں کا علاج ہوتا ہے۔ ایک پیر نے میری بیوی کو وہیں پر قید رکھا ہے۔ اس درگاہ کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اس کمرے کے باہر ہر وقت تالا پڑا ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے جنات اس تالے کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور شدید خوف سے سوچ رہی تھی کہ اتنی دیر سے جنات کے سامنے کھڑی اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ میرا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، دیکھو میری بات کا یقین کرو، مجھے تمہارے بلانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں تمہیں پریشان کروں یا کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم کسی طرح میری مدد کر کے میری بیوی کو اس کمرے سے آزادی دلا دو جس کی قید میں وہ پل پل جل رہی ہے، اور یہاں میں اس کی یاد میں پل پل تڑپ رہا ہوں۔ مجھے تم ایک سمجھدار عورت لگتی ہو، اس لیے تم میرا دکھ درد بآسانی سمجھ سکتی ہو۔ میں نے اس جن زادے سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کی بیوی نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو قید کر لیا گیا؟ تب اس جن نے اداسی سے کہا کہ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ اگر میں نے وہ کہانی تمہیں سنانا شروع کی تو شاید پوری رات یوں ہی گزر جائے گی، کہانی ختم نہ ہوگی۔ تم اس وقت گھر جاؤ، لیکن اس رات کہانی کا تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا، اور اگر تم سچے دل سے میری مدد کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں ہر چیز کا پتہ بتا دوں گا کہ تمہیں کس طریقے سے میری مدد کرنی ہے۔ اب تم گھر جاؤ، تمہارے بچے گھر پر اکیلے ہیں، لیکن میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ پھر اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ گلی میں سناٹا تھا۔ ویسے بھی اس گلی میں اس ٹائم تو یہاں پر کوئی بھی نہ آتا جاتا تھا، اور میرے اندر نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں رات کے اس پہر یہاں کھڑی تھی۔ پھر میں بچوں کا سوچ کر جلدی جلدی تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر روانہ ہو گئی۔ دوسرے دن میں پریشان پریشان سی گھر میں گھوم رہی تھی۔ مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ کہیں میری کسی بات سے وہ جن ناراض نہ ہو گیا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ راشن کا انتظام کرنا بند کر دے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو ایک بار پھر میں مشکل حالات سے دوچار ہو جاؤں گی۔ لیکن شام کو میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ دروازے پر دستک کے ساتھ ہی ایک بڑا سا راشن کا تھیلا موجود تھا۔ میں نے خوش ہو کر وہ راشن کا تھیلا گھسیٹ کر اندر کر لیا اور جلدی جلدی سے اس میں سے سامان نکالنے لگی۔ آج پھر اس تھیلے میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یقیناً اس جن ذات نے آج پھر میرے لیے کوئی پیغام چھوڑا ہے۔ کچن میں سارا راشن رکھنے کے بعد میں وہ کاغذ لیے کمرے میں آ گئی۔ بچے سارے کھیل کود میں مصروف تھے۔ میں نے وہ کاغذ کھولا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگی۔
عروج صاحبہ، آج میں آپ کو اپنی اور اپنی بیوی کی کہانی سنانے لگا ہوں۔ میری یہ دل کو چیر دینے والی کہانی سن کر آپ فیصلہ کرنا کہ آپ کو میری مدد کرنی ہے یا نہیں۔ میری بیوی میرا عشق تھی۔ اپنی محبوب جنزادی سے میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میں بچپن ہی سے اس کو چاہتا تھا۔ میاں بیوی کے بندھن میں بندھنے کے بعد جیسے ہم دونوں کی زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ شادی کے بعد جس جگہ میں رہ رہا تھا وہ جگہ میری بیوی کو بالکل بھی پسند نہ تھی، اس لیے مجھ سے ضد کرنے لگی کہ چلو ہم کہیں اور ٹھکانہ بناتے ہیں۔ میں اس کو سمجھایا کرتا اور اس سے کہتا کہ دیکھو، یہاں ہم برسوں سے رہ رہے ہیں اور ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ ابھی تک نہ ہمارے اوپر کسی انسان کی نظر پڑی ہے اور نہ ہم ان کی نظر میں آنا چاہتے ہیں۔ میری مانو تو یہ ٹھکانہ ہمارے لیے مناسب ہے، لیکن میری محبوب بیوی ضد کی تھوڑی پکی اور تھوڑی غصے والی بھی تھی، اس لیے اسے ضد ہو گئی اور مجھے اصرار کرنے لگی کہ نہیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے، مجھے یہ جگہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، تم دیکھو کہیں اور ٹھکانہ جو اس جگہ سے بہتر ہو۔ آخر اس کے اتنے اصرار پر میں جگہ جگہ پھر پھر کر ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ پھر مجھے ایک خالی مکان مل ہی گیا۔ اس خالی مکان میں کوئی بھی نہ رہتا تھا اور وہ برسوں سے رہا تھا۔ میں نے اچھی طرح اس مکان کا جائزہ لیا اور پھر آ کر اپنی بیوی کو بتانے لگا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھے ٹھکانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی اور مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ چلو آج ہی چلتے ہیں وہاں پر۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو، میں نے تمہارے کہنے پر ایک الگ ٹھکانہ تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو ٹھکانہ میں نے ڈھونڈا ہے اس کے آس پاس آبادی ہے اور وہ بھی انسانوں کی، اس لیے تم ایسی کوئی حرکت یا شرارت نہیں کرنا جس سے کسی کو ہماری موجودگی کا شبہ ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے اگر ایک بار انسان کو ہماری موجودگی کا شبہ ہو جائے تو وہ پھر کسی طرح سے بھی ہمیں نہیں چھوڑتا ہے۔ میری بیوی نے مجھے یقین دلایا کہ تم فکر نہ کرو، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جس سے ہم دونوں کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ یوں ہم دونوں آ کر اس خالی مکان میں رہنے لگے۔ اس خالی گھر میں سوائے چند پرندوں کے گھونسلوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ اس مکان کے بیچ میں لگا ہوا ایک درخت بہت ہی خوبصورت تھا۔ میری بیوی تو اس درخت کو دل و جان سے پسند کرنے لگی اور وہ مجھ سے بھی اپنے پیار کا اظہار کرتی کہ تم نے میری خاطر کتنا خوبصورت ٹھکانہ ڈھونڈا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتا اور کہتا کہ تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ آس پاس کے گھروں میں بھی آبادی تھی، ان گھروں میں انسان بستے تھے اور اس خالی گھر میں ہم بستے تھے۔ دن میں تو بہت شور، بہت ہلچل ہوتی تھی اور ہم خاموشی سے درخت پر دب کے بیٹھے رہتے تھے، لیکن جو ہی رات کا سناٹا پھیلتا تو میری بیوی ادھر سے ادھر چکر لگانا شروع کر دیتی۔ وہ ادھر سے ادھر لہراتی اٹھتی پھرتی۔ میں اسے تنبیہ بھی کرتا کہ اتنی زیادہ شرارتیں اور اٹکیلیاں مت کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کو تمہاری موجودگی کا شبہ ہو جائے، لیکن میری بیوی سائقہ کو میری بات پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی مستیوں میں مگن رہتی۔ کچھ وہ تھی بھی تھوڑی شرارتی، اس لیے اس کو نئی نئی شرارتیں کرنے کا بہت شوق تھا۔ آہستہ آہستہ ہم اس خالی گھر میں سیٹ ہوتے گئے۔ اس گھر کو ہم نے پوری طرح سے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ میں تو وہاں رہنے پر بہت زیادہ احتیاط کرتا کیونکہ ہمارا مسکن آبادی کے بیچوں بیچ تھا، لیکن میری بیوی جن ذات سائقہ کو یہ بات سمجھ نہ آتی اور کبھی کبھی وہ شرارت میں برابر والے گھر میں پتھر اٹھا کر بھی پھینک دیتی۔ میں اس کی ان شرارتوں سے کبھی کبھی بہت تنگ آ جاتا، لیکن چونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا تو مجھے اس کی ناراضگی بھی برداشت نہ تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے ہمیں وہاں رہتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب میری بیوی جنزادی سائقہ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، یہ خبر سن کر تو میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس خبر کو سنانے کے لیے خاص طور پر ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے۔ یہ خبر ہمارے قبیلے والوں کے لیے بہت اہم تھی اور ان کو یہ خبر اتنی اچھی لگی کہ اسی وقت قبیلے کے سردار نے اعلان کیا کہ اس خوشی میں ایک محفل منعقد کی جائے گی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، اب ہمارا خاندان پورا ہونے جا رہا تھا اور پھر دوسرا سال گزرنے کے بعد ہم دونوں کے پاس ہمارا بچہ بھی آ چکا تھا۔ اب تو گویا ہمیں زمین و آسمان کی خوشیاں مل چکی تھیں۔ میرا ہونے والا بچہ بھی بالکل سائقہ کی طرح ہی شرارتی تھا۔ ہم دونوں اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ابھی ہم اپنی نئی خوشیوں کا مزہ لے بھی نہ سکے تھے کہ ایک دن اس گھر کا دروازہ کھول کر چند انسان اندر آئے اور اوپر سے لے کر نیچے تک اس مکان کا جائزہ لینے لگے جہاں پر ہم رہ رہے تھے۔ میں اور میری بیوی یہ سب دیکھ رہے تھے اور ہمیں وہ انسان بہت برے لگ رہے تھے جو ہماری اچھی خاصی زندگی کو برباد کرنے آ رہے تھے۔
ان کی بات سن کر تو جیسے مجھے خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ سارے انسان آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے یہ مکان خرید لیا ہے اور بہت جلد ہم اس میں آباد ہو جائیں گے۔ میری بیوی سائکا ان لوگوں کو بہت نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ دروازہ بند کر کے گئے، وہ غصے سے مجھے کہنے لگی کہ اگر یہ لوگ یہاں آ کر بسے تو میں ان کا جینا حرام کر دوں گی۔ میں نے بڑے پیار اور دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، وہ لوگ نہیں جانتے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے ہماری بھلائی اس میں ہے کہ ان انسانوں کے بسنے سے پہلے ہم اپنا ٹھکانہ بدل لیں۔ لیکن میری بیوی یہ بات کسی طور پر بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے یہ گھر بہت پسند ہے اور میں یہ گھر کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں گی۔ آخر اس کی ضد کے آگے میں ہار گیا اور میں نے بھی اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد آخرکار ہمارے ارمانوں پر پانی پھر گیا، جب ایک بڑی سی فیملی اس گھر میں رہائش اختیار کرنے آ گئی۔ میری بیوی سائکا بہت جلال میں آئی ہوئی تھی اور میں مسلسل اس کا غصہ ٹھنڈا کیا جا رہا تھا۔ میرا چھوٹا سا بیٹا ان سب باتوں سے بے خبر کھیلنے میں مگن رہتا۔ کبھی وہ درخت کی اس شاخ سے جھولتا تو کبھی اس شاخ سے۔ اسے نہ انسانوں کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی ہماری کوئی فکر، کیونکہ ابھی تو اس کی زندگی شروع ہوئی تھی، جس میں پریشانی، غم، تکلیف، درد کا اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب ایک ہی جگہ پر ہم انسانوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ میری بیوی کا ماننا تھا کہ چونکہ اس گھر میں ہم نے پہلے رہائش اختیار کی تھی تو اس لیے اس گھر پر صرف ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ میں لاکھ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ دیکھو، انسانوں کی آبادی کے بیچ میں رہنا بہت مشکل ہے۔ تمہاری ہی ضد پر میں نے یہ مکان ڈھونڈا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس میں ضرور انسانوں نے آباد ہو جانا ہے، لیکن وہ میری بات کسی طور پر بھی سمجھنے پر تیار نہ تھی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ جس نے ہماری زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس گھر میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کو ہماری موجودگی کا شبہ ہو چکا تھا۔ یوں وہ پورے گھر کو دھونی لگا رہی تھی۔ اس نے دھونی لگانے کے لیے ایک بڑی سی پرات میں آگ جلا رکھی تھی، جس سے بے تحاشا دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے میری اور میری بیوی بچوں کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میری بیوی سائکا کا ایک دم سے سانس بند ہونے لگا اور وہ فوراً اڑ کر دوسرے مکان کے درخت پر جا بیٹھی اور مجھے دور سے اشارے کرنے لگی، تم بھی آ جاؤ اور ہمارے بچے کو بھی لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بچے کو اٹھاتا، درخت کی شاخ سے لٹکتے ہوئے میرے بچے کا پیر پھسلا اور وہ اس پرات پر جا گرا جس میں آگ جل رہی تھی۔ میں حیرت و صدمے کی اتنی شدید کیفیت میں تھا کہ مجھ سے اپنے بچے کو بچایا بھی نہ جا سکا اور چند سیکنڈ بعد ہی میرا بچہ ختم ہو گیا۔ یہ سارا منظر دور بیٹھی میری بیوی بھی دیکھ چکی تھی، جو اب صدمے اور غصے کی شدید کیفیت میں مبتلا تھی۔ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، ہم اپنے بچے کو کھو چکے تھے، لیکن میری بیوی سائکا کا غصہ کسی طور پر بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ اس صدمے سے دن رات تڑپنے لگی اور اس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح بھی کر کے اپنے بچے کا بدلہ ان لوگوں سے لے گی۔ میں بھی اداس اور غمگین تھا۔ میں اپنی بیوی کا دکھ درد سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ جب ہی سائکا نے اس گھر میں رہنے والے سب سے چھوٹے بچے میں گھس کر اپنا بدلہ لینے کی ٹھانی، اس سے پہلے کہ میں اسے روکنے کی کوشش کرتا، وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ جس طرح ان انسانوں نے ہمیں برباد کیا ہے، ایسے ہی ہم نے بھی انہیں برباد کرنا ہے۔ میری بیوی اس بچے کے اندر گھس کر اس بچے سے عجیب و غریب حرکتیں کروا رہی تھی۔ میں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا کہ تم یہ سب نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ میں نے آج اپنا بچہ کھویا ہے اور کل کو تمہیں کھو دوں۔ لیکن میری بیوی یہ بات کسی طور پر بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ کسی طرح بھی کر کے اپنے بچے کا انتقام ان لوگوں سے لینا چاہتی تھی۔ آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس گھر میں رہنے والے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو کسی بڑے عامل کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ میں بے بسی سے اپنی بیوی کو ان لوگوں کے ساتھ جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ اسے عامل کے پاس لے گئے تو عامل اتنا پہنچا ہوا تھا کہ وہ ایک نظر میں پہچان گیا کہ اس بچے کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اب اس عامل نے عمل کر کے میری بیوی کو فوراً اپنے سامنے حاضر کر لیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس بچے کو اتنا ستا رہی ہو۔ پھر میری بیوی نے بھی شروع سے لے کر آخر تک عامل کو سب بتا دیا کہ ان لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرا بچہ جا چکا ہے، اب میں ان کے بچے کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد عامل نے اس خاندان کو کہا کہ یہ جنزادی بہت زیادہ خطرناک ہے، تم اس بچے کو اس درگاہ پر لے جاؤ جہاں پر جنوں بھوتوں کا علاج ہوتا ہے۔ وہاں انسانوں کے اندر سے جن کو نکالنے کے لیے ایک کمرہ مختص کیا ہوا ہے۔ اس کمرے میں ایک پیر صاحب رہتے ہیں۔
وہ اس بچے کو مکمل ٹھیک کر دیں گے اور اس کا پوری طرح علاج کر دیں گے۔ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کھونے والا ہوں۔ اب جیسے ہی وہ اس بچے کو درگاہ پر لے گئے تو پیر صاحب نے ایک جھٹکے سے ایسا عمل کیا کہ میری بیوی کو اس درگاہ کے ایک خالی جالی نما دروازے والے کمرے میں قید کر دیا۔ وہاں پر صرف وہ ہی نہیں قید تھی، بلکہ انسانوں کو ستانے والے کئی جنزادے اور جنزادیاں اس کمرے میں قید تھیں۔ میں بے چین ادھر سے ادھر چکر لگاتا گھوم رہا تھا، کیونکہ وہاں میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر میں وہاں چلا جاتا تو شاید اس درگاہ پر میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ جاتا۔ اب میں اس کی یاد میں پل پل تڑپتا ہوں۔ اس کو قید کیے ہوئے آج کئی برس بیت گئے ہیں۔ میرا اس درگاہ پر جانا ناممکن ہے۔ آخرکار میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں کیوں نہ کسی انسان کی مدد لوں۔ شاید کوئی نیک انسان میری مدد کر کے میری زندگی میں باہر لا سکے۔ اگر تم میری مدد کر سکو تو میں تمہارا زندگی بھر مشکور رہوں گا۔ تمہیں بس یہ کرنا ہوگا کہ کسی بھی طرح اس درگاہ پر جا کر اس جالی نما دروازے والے کمرے کا تالا توڑنا ہوگا۔ جیسے ہی تم وہ تالا توڑو گی تو پھر وہ دروازہ کھلے گا اور اس میں قید میری بیوی خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو کل رات کو اسی وقت مجھ سے ملنے اس پیپل کے درخت کے نیچے آ جانا۔ اگر تم یہ میرا کام نہ بھی کرنا چاہو تو پریشان مت ہونا، کیونکہ تمہارے گھر راشن کا تھیلا پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ لیکن اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تمہیں اتنی مال و دولت دوں گا کہ وہ دولت ساری زندگی کے لیے تم اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہوگی۔ ساری زندگی تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گا۔ اس لیے جو بھی جواب دو سوچ سمجھ کر دینا۔ مجھے صرف تمہاری مدد چاہیے۔ تمہارے جواب کا منتظر۔ اس خط میں لکھی داستان پڑھ کر مجھے شدید حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کیا واقعی میں اسے اتنے انسانوں میں نظر آئی تھی؟ کیا وہ میرے بارے میں یہ جانتا تھا کہ میں اس کی مدد کر دوں گی؟ اس درگاہ پر جا کے یوں اس دروازے کا تالا توڑ دینا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ وہاں تو ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا تھا اور دن کے ٹائم تو لوگوں کی تعداد اتنی ہوتی تھی کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی۔ اب اگر اس کا میں یہ کام کرتی بھی تو مجھے رات کا وقت کا انتخاب کرنا پڑتا۔ پہلے تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتی، لیکن پھر دل میں آ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کا یہ چھوٹا سا کام کر دیا تو شاید عمر بھر کے لیے میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے یہ رسک لینا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر آج وہ میری اس طرح سے مدد نہ کرتا تو شاید مجھے بھیک مانگنا تک پڑ جاتی۔ آج میں اور میرے بچے سکون سے گھر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی صرف اس جن ذات کی وجہ سے۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے کام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے جواب دینے کے لیے ٹھیک رات کے 12 بجے اس پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے بتایا کہ میں تمہارا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ عروج صاحبہ، مجھے پتا تھا کہ آپ ضرور میری مدد کریں گی، کیونکہ ایک دکھی دل ہی دوسرے دکھی دل کا درد سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس دن کا انتظار کرتا ہوں جب میری بیوی میرے پاس ہوگی۔ اسے اپنا جواب دے کر میں گھر آ گئی اور گھر میں آ کر ذہن لڑانے لگی کہ آخر اس کے لیے مجھے کون سا قدم اٹھانا ہوگا۔ میں بچوں کو ساتھ لے کر بھی درگاہ پر نہ جا سکتی تھی اور دن کے ٹائم تو یہ کام کرنا تقریباً ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا اور میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس خیال کے مطابق میں نے پہلے بچوں کو کہیں 2 دن کے لیے چھوڑنا تھا، کسی رشتہ دار کے پاس جاؤں کہ وہ انہیں رکھ لے۔ پھر اس درگاہ پر جا کر مجھے 2 دن تک ایک بیمار عورت کی حیثیت سے رہنا ہوگا۔ اب میں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور انہیں اپنی جیٹھانی کے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی منت کی کہ صرف 2 دن کے لیے میرے بچوں کو رکھ لے، کیونکہ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کون سی نیکی آ گئی کہ اس نے حامی بھر لی اور میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب میں مطمئن تھی۔ گھر پر تالا لگا کر میں نے سیدھا درگاہ جانے کا فیصلہ کیا۔ درگاہ زیادہ بڑی نہ تھی، بلکہ صرف ایک کمرے پر محیط تھی۔ ایک بوڑھی عورت وہاں پر مستقل پڑی رہتی تھی۔ میں نے اپنی چادر کو اچھے سے منہ کے آگے کیا تاکہ کسی کو بھی میرا چہرہ نظر نہ آ سکے، اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اس درگاہ پر بنی ہوئی قبر پر لوگ حاضری دینے آتے اور چادر چڑھا کر چلے جاتے تھے۔ 1-2 بار میں اظہر کے ساتھ یہاں آ چکی تھی۔ اس درگاہ کے ساتھ ہی جب مجھے اظہر کی یاد آئی تو میری آنکھیں نم ہونے لگیں اور میں اظہر کو یاد کر کے کہنے لگی کہ دیکھو، میں تمہارے جانے کے بعد کیا کام کرتی پھر رہی ہوں، وہ بھی صرف اپنے بچوں کی خاطر۔ جیسے جیسے شام کے سائے گہرے ہوتے گئے ویسے ویسے لوگوں کا رش کم سے کم ہوتا گیا، اور جو ہی رات کا سناٹا پھیلا
اس درگاہ پر صرف 2 یا 3 لوگ ہی بچے تھے۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اس درگاہ کے رکھوالے مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ میں یہاں پر کیوں پڑی ہوئی ہوں۔ پھر میرے برابر میں جو عورت بیٹھی تھی اسی نے آخرکار مجھ سے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا بیٹی، تمہیں گھر نہیں جانا؟ یہاں پر کیوں پڑی ہو؟ اب تو درگاہ بھی بند ہونے جا رہی ہے، اب جاؤ، گھر چلی جاؤ۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو بتایا کہ میں کسی دوسرے شہر کی رہنے والی ہوں اور جہاں مجھے جانا تھا میں وہاں کا راستہ بھول گئی ہوں۔ میں صرف ایک رات کے لیے یہاں پر رکنا چاہتی ہوں، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گی۔ خدا کے لیے اماں آپ میری مدد کریں اور ان رکھوالوں سے کہیں کہ مجھے ایک رات کے لیے صرف یہاں رکنے دیں۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا، مجھے تمہارے یہاں رکنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں چاروں طرف اثر ہے۔ جنات رات کے سناٹے میں اس درگاہ پر یہاں سے وہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر تم کسی خطرناک جن کی زد میں آ گئی تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم کہیں اور جا کر رک جاؤ۔ لیکن میں نے بھی اپنی بات پر زور دے کر اماں کو کہا کہ اب رات کا اتنا گہرا سناٹا ہو گیا ہے، میں کہاں سڑک پر پھرتی رہوں گی؟ بس آپ مجھے ایک رات کے لیے یہاں ٹھہرنے دیں، صبح ہوتے ہی آپ کے بولنے سے پہلے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میرے اتنے اصرار کرنے کے بعد آخرکار اماں نے جا کر اس درگاہ کے رکھوالوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکی بیچاری برے حالات سے پریشان ہے، اس لیے اسے ایک رات کے لیے یہی رکنے دو۔ دربار کے رکھوالے بھی مان گئے اور یوں میں اس کمرے میں اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اب مجھے جلد از جلد اس رات ہی اپنا کام سر انجام دینا تھا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ہوش و حواس بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار تھے۔ ہاتھ میں بے ساختہ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر کسی نے مجھے یوں اس دروازے کا تالا توڑتے ہوئے دیکھ لیا تو شاید وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے پولیس کے حوالے نہ کر دیں۔ اماں وہیں پر بچھی دری کے اوپر سو گئی تھی، درگاہ کے رکھوالے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سامنے لگی جالی نما دروازے کو دیکھنے لگی جس پر بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں تالا توڑنے کے بجائے اس کی چابی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ سنا تھا کہ جب کوئی بھی ایسا خطرناک مریض آتا ہے جس کے ساتھ جنات کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایک رات کے لیے اس کو اس کمرے میں قید کر دیتے ہیں اور دوسری صبح اس کو کمرے سے باہر نکال لیتے ہیں۔ یوں اس انسان کے اندر جو جن رہتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں قید ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب مجھے یہی کرنا چاہیے۔ میرے دماغ نے حامی بھر لی اور چابی کی تلاش میں نے ادھر سے ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ کمرے میں تو کوئی بھی چابی موجود نہ تھی، بلکہ ڈھیروں پھول اور تیل کے چھوٹے چھوٹے دیے چل رہے تھے۔ یقیناً یہاں کی چابیاں باہر ہی تھیں۔ جب اماں گہری نیند میں سو گئی تو میں دبے پاؤں باہر آ گئی۔ درگاہ کا چھوٹا سا مین دروازہ اندر سے بند تھا۔ قریب ہی رکھوالے زمین پر چادر بچھا کر سو رہے تھے۔ میں ادھر ادھر نظر گھمانے لگ گئی جب میری نظر اس سوئے ہوئے ایک رکھوالے پر پڑی۔ اس کے گندے سے رومال میں کئی چابیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ رومال اس رکھوالے نے اپنے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ اب میرے دماغ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہو نہ ہو اس دروازے کی چابی ان میں سے ایک ہے۔ وہ دونوں بھی شاید گہری نیند میں جا چکے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، لیکن جنات سے 2-3 دفعہ بات کر کے میرے دل میں ان کے لیے خوف تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر اس کے سرہانے سے وہ رومال اٹھانا شروع کر دیا اور پھر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ وہ رومال میرے ہاتھ میں تھا۔ میں دبے پاؤں جلدی جلدی اسی دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ ایک کے بعد ایک کر کر کے چابیاں لگانے لگی۔ آخرکار ایک بڑی سی چابی سے وہ تالا کھل گیا۔ یہ بات سچ تھی کہ میں اس جنزات کی بیوی کو تو آزاد کرا دیتی، لیکن اس کے ساتھ کئی ایسے خطرناک جنات بھی آزاد ہو جاتے جو انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے۔ مجھے میری یہ سوچ بہت پریشان کر رہی تھی، لیکن میرے پاس یہ سوچنے کا وقت نہ بچا تھا، اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کر وہ دروازہ کھول دیا۔ پھر ایک ایک کر کے کالے کالے ہیولوں کی شکل میں پے در پے وہ کمرے سے نکلتے دکھائی دیے۔ میرا کام پورا ہو چکا تھا، اب جلد از جلد مجھے یہاں سے نکلنا بھی تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے مرکزی دروازے کی کنڈی کھولی اور ہلکی سی آواز میں دروازہ کھول کر چپکے سے باہر نکل آئی اور دروازے کو واپس بند کر دیا۔ میں اپنا کام پورا کر چکی تھی۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی جانب چل دی۔ گھر آ کر مجھے ایک پل کو بھی سکون نہ مل رہا تھا۔ مجھے صرف یہ پریشانی تھی کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں میں نے زیادہ دولت کے لالچ میں کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو۔ میں یوں ہی لیٹ کر پریشان سی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے دن جا کر میں جیٹھانی کے گھر سے اپنے بچوں کو لے کر آ گئی۔ میرے بچے مجھے بار بار سوال کر رہے تھے
کہ امی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ ہمیں آپ نے ان کے پاس کیوں چھوڑا؟ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں ان کی معصوم باتوں کے جواب میں بے دلی سے ہوں ہاں کر رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ مجھے یہ خالص شرمندہ کر رہی تھی کہ کہیں میں نے کوئی برا کام نہ کر دیا ہو۔ دوسرے دن میں گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک جانی پہچانی سی تھی۔ پھر میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو دروازے کے بیچوں بیچ ہمیشہ کی طرح راشن کا تھیلا موجود تھا۔ میں بھی بے صبری سے اس تھیلے کو کھول کر دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جنات کا میرے لیے کوئی پیغام یا کوئی تحریر وغیرہ ضرور ہوگی۔ پھر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اس میں راشن کی بجائے ایک بندھی ہوئی پوٹلی نظر آئی، اور اس پوٹلی کے ساتھ ایک کاغذ بھی موجود تھا۔ میں نے وہ پوٹلی لی اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ پوٹلی میں موجود ہیرے جواہرات کی دمک نے میری آنکھوں کو چندھیا دیا۔ زندگی میں آج تک مجھے سونا تک پہننا نصیب نہ ہوا تھا، اور پھر اتنے قیمتی زیورات تو ایسے لگ رہے تھے جیسے ہیرے موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں۔ میں انہیں ہاتھوں میں لیے سن بیٹھی تھی جب ہی میرے بچے دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے تو راشن کا تھیلا آیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن آج راشن کی بجائے وہ میرے ہاتھوں میں موجود ہیرے دیکھ کر حیران رہ گئے اور مجھ سے حیرت سے پوچھنے لگے کہ امی یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ آپ کو کس نے دیے؟ میری چھوٹی والی بیٹی ان زیورات میں سے ایک گلو بند نکال کر پہننے لگی۔ مجھے اسے دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے ہاتھ میں دبا ہوا کاغذ نکالا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگی۔ کاغذ پر یہ لکھا تھا: عروج صاحبہ، آج آپ نے میری زندگی میں بہار لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں آپ کا احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ آپ نے جس طرح جان جوکھم میں ڈال کر میری مدد کی ہے، اگر آپ کی جگہ کوئی انسان ہوتا تو شاید وہ یہ کام کبھی نہ کر پاتا۔ اس کام میں آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے میری تکلیف دور کرنے کے لیے آخرکار میری بیوی کو مجھ سے ملا ہی دیا۔ اب وہ میرے ساتھ میرے پاس ہے۔ اسے پا کر میری زندگی کے تمام دکھ اور تکلیف ختم ہو گئی ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ بھی زندگی میں اتنی خوشیاں حاصل کرو کہ آپ کو کبھی کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے، اور انسانوں کی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کا بھی معاشرے میں ایک نام اور مقام ہو۔ یہ حقیر سا نذرانہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ خوش ہوں گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے یا خطرناک جنات کو آزاد کر کے آپ نے انسانوں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جو جنات قید تھے وہ اتنے سالوں سے قید تھے کہ اپنے تمام برے کاموں سے انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ انہوں نے قید میں رہ کر یہ سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی ہم اس قید سے باہر آئیں گے تو ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اپنی زندگی میں خوش رہیں گے۔ جس طرح میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ان انسانوں نے انجانے میں کیا، جان بوجھ کر نہیں، اس لیے مجھے ان کی جان لینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اب وہ کافی سمجھدار ہو چکی ہے، اور اب اس نے کسی کو نہ ستانے کا عزم بھی کیا ہے۔ اس لیے آپ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں۔ فقط آپ کا احسان مند ایک عام سا جن۔ اس خط کی تحریر پڑھ کر میں پرسکون ہو گئی۔ خوبصورت زندگی ماہ کھولے میری منتظر تھی۔ اب مجھے اظہر کے بعد جینا تھا، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن میں دل سے ان جنات کی مشکور تھی، کیونکہ جس وقت انسانوں نے میرا ساتھ نہ دیا تھا، اس جن نے جس طریقے سے میری مدد کی، میں اسے اور اس کی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔